السلام علیکم لسنرز۔ آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول کچھ عشق میں رنگے جنوبی تھا کہ قسط نمبر 18۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود میرے انسٹاگرام پیج کے لنک کو ضرور فالو کیجیے، ساتھ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سارا، تم کل ان کے ساتھ نہیں جا رہی ہو؟ وہ ایک پل کو رک کر بولا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا؟ وہ دنگ ہوئی تھی۔ شیش نے کبھی اس طرح اسے روکا ٹوکا نہیں تھا۔ بس میں کہہ رہا ہوں تم مت جاؤ، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ پہلے تمہارے بڑے بھیا نے 10,000 اعتراضات اٹھا دیے تھے کہ جیسے میں 3 دن کے لیے نہیں بلکہ 3 سالوں کے لیے جا رہی ہوں۔ انہیں تو ویسے ہی پرخاش ہے میری پھپھو اور ان کی اولاد سے، اور اب تم بھی۔ سارا نے ناراضی سے اسے دیکھا تھا۔ اگر تم اپنے بھائی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو تو فکر مت کرو، آپ ہی نے انہیں راضی کر لیا ہے اور اب کچھ نہیں کہیں گے۔ میں بھائی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بس تم مت جاؤ، وہ ہلکی سی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تم ان کے گھر گئی تھی اور اب پھر تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے شیز؟ وہ تو میں بس ان سے ملنے گئی تھی، مگر کل تو میں ان کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہوں۔ پہلے ہی میری پھپھو کی طرف سے یہاں کوئی نہیں آتا ہے۔ تمہارے بھائی کے تیور تو سبھی اچھی طرح پہچان گئے ہیں، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ سارا، میری ہر بات میں تم میرے بھائی کو درمیان میں کیوں لے آتی ہو؟ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں بس اس پر بات کرو۔ اس کے یکدم ہی خوش لہجے پر سارا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا۔ اس کی بات سے زیادہ وہ اس کے لہجے پر دنگ رہ گئی تھی۔ سب کی طرح اب تمہیں بھی مجھ میں ہی کیڑے نظر آنے لگے ہیں۔ اس کے شکایتی لہجے پر وہ بس ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ایسا سوچا بھی کیسے تم نے؟ مجھے بس یہ چیز بری لگ رہی ہے کہ ہمارے درمیان وہ کیسے آ جاتے ہیں۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تمہیں اور کیا کیا چیزیں بری لگنے لگی ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ سب سے زیادہ مجھے تم ہی بری لگتی ہو، بس، یا اور کچھ؟ وہ خفگی سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ تم مجھے کوئی وجہ تو بتاؤ وہاں نہ جانے کی، وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بولی تھی۔ سارا، تم ان سے ملنے جاؤ یا وہاں سے کوئی اس گھر میں آئے یہ اچھی بات ہے، مگر اب تم وہاں جا کر رکنے کی بات مت کرنا، اور کل تمہارے جانے پر مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ اتنے دن تم گھر میں نہیں ہوگی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا کچھ بھی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ بول تو اس طرح رہے ہو جیسے یہاں گھر میں ہر وقت مجھے اپنے سامنے بٹھا کر تکتے رہتے ہو۔ اس کے فوراً ہی جل کر کہنے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ شیز، مجھے کھل کر بتاؤ سب، تم نے اس سے پہلے کبھی مجھے پھپھو کی طرف جانے سے نہیں روکا ہے، اگر میں وہاں رکتی ہوں تو اب کیا ہو جائے گا جو تم اس طرح کہہ رہے ہو کہ وہاں جا کر رکنے کی بات نہ کروں؟ جو بھی وجہ ہے صاف کیوں نہیں کہہ دیتے تم؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جواباً وہ اس کے چہرے سے نظر ہٹا گیا تھا۔ سارا، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں اس لیے یہ بات کہہ دی، اب تم مزید کچھ مت پوچھو، وہ تذبذب کے ساتھ بولا تھا۔ مگر میں پھر بھی تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا محسوس کر رہے ہو تم؟ کس چیز کا خطرہ ہے تمہیں؟ میری پھپھو کے بیٹے شادی شدہ اور بچوں والے ہیں، اور جو فارغ ہیں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ جتاتے ہوئے بولی تھی۔ اور اپنے عاشر بھائی کے بارے میں کیا کہو گی تم؟ اس کے فوراً ہی کہنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ شیز، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ایک بچے کے باپ ہیں، وہ حیرانی سے بولی تھی۔ مگر ان کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے اگر تمہیں یاد ہو تو، وہ بولا تھا۔ مگر ان دونوں کے درمیان کوئی حتمی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے سمجھے، اتنی ٹوہ میں کب سے لگے ہو تم؟ وہ میرے بھائی ہیں اور بس، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کے بارے میں تم مجھ سے مزید کچھ نہ پوچھو، میں اتنی بڑی بات ایسے ہی تو منہ اٹھا کر نہیں کہہ سکتا، وہ خفگی کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ تم ایسا بھی کیا محسوس کر رہے ہو جو ایسی فضول بات کر رہے ہو؟ سارا کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے خاموشی رہنے دو، دیکھا تھا میں نے جب وہ یہاں آئے تھے تمہیں لینے کے لیے، میرا خون کھولے جا رہا تھا، ان کی نظریں ہی تم پر سے نہیں ہٹ رہی تھی، اب اس سے زیادہ کیا کہہ کر سمجھاؤں تمہیں، وہ شدید ناگواری کے ساتھ بولا تھا۔ شیز، تمہارا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو ان کے بارے میں کہ وہ مجھے، شدید بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے وہ بات بھی مکمل نہیں کر سکی تھی۔ تمہیں ابھی وہ سب نظر نہیں آ رہا ہے سارا جو مجھے نظر آ چکا ہے، میں مرد ہوں اسی لیے دیکھ سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں کہ کسی دوسرے مرد کی نظروں میں کیا ہے اور کیا نہیں، وہ اسی ناگوار لہجے میں بولا تھا۔ شیز، تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارے لیے میں کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تم پر بھی نہیں، اس کے فوراً کہنے پر وہ بس ایک پل کو ساکت ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑکی کا گلاس بند کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ صورت سے اسے ایسا کرنے سے روک گیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر سارا نے شیز کے کنارے رکھے اپنے ہاتھ پر موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا، اور پھر اس کے چہرے کو جو کچھ شرمندگی کے ساتھ اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا گیا تھا۔ بلا وجہ میں نے تمہیں زحمت دی، مجھے بینک جانا ہی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ تو ہرگز نہیں، بہت شکریہ، وہ سلگ کر بولی تھی۔
میں جانتا ہوں تمہیں میری باتیں بری لگی ہیں، مگر جو سچ ہے اس سے بھی تم انکار نہیں کر سکتی، وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ تو پھر تم بھی دوسرا سچ سن لو، میں کل جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ تل ملا کر بولتے ہوئے اس نے گلاس بند کیا تھا اور ایک جھٹکے سے پردہ بھی پھیلا دیا تھا۔ شیز کے خدشات کو تو اس نے رد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب سر پکڑے بیٹھی تھی کہ خطرے کی گھنٹیاں تو بہت دنوں سے اس کے کانوں میں بھی بج رہی تھی، مگر اس چیز سے وہ بھی بے خبر نہیں رہا تھا کہ یہ بات اسے پریشان کر گئی تھی۔ وارڈروب میں طے شدہ کپڑے رکھنے کے بعد انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، جو بیک گراؤنڈ سے پشت لگائے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ اب اس طرح چہرہ بنا کر رکھو گے تو کیا سب کچھ وقت سے پہلے ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تو آپ بتائیں کیا کروں میں؟ زبان بند رکھ کر سب کچھ دیکھ تو رہا ہوں، اب یہ بھی نہ کروں تو کیا آنکھیں بھی بند کر لوں؟ وہ تلخی سے بولا تھا۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اتنا ہی بول سکی تھی۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا بھابھی؟ اتنے سالوں سے سب ٹھیک ہونے کی امید کرتے کرتے یہ وقت آ گیا ہے کہ… بگڑے انداز میں بولتے ہوئے وہ ایک پل کو رکا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو یہ خوف حاوی ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کہیں بھونچال ہی نہ آ جائے، اور اگر خاموش ہی رہوں تو کب تک سانس لے سکوں گا اس گھٹن میں؟ تم پھپھو کی طرف سے فکر مند نہ ہو، میں انہیں سنبھال لوں گی، وہ بولی تھی۔ ان کا تو ذکر ہی نہ کریں آپ، سارا کی اور آپ کی محبت کا تو وہ بس ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اتنا انتہا ہے خود غرضی کی، انہیں صرف اپنے بیٹے اور اس کی اولاد کی فکر ہے۔ بھیٹ وہ سارا کو چڑھانے پر تلی ہیں۔ آپ کو پوچھنا چاہیے ان سے کہ انہوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ جو چاہیں گی آپ اور سارا آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر لیں گی؟ وہ پھٹ ہی پڑا تھا۔ اب میں پھپھو سے تو یہ سب نہیں کہہ سکتی ہوں، اور پھر باقاعدہ صاف طور پر انہوں نے یہاں آ کر کوئی بات بھی نہیں کی ہے، بس ڈھکے چھپے الفاظ میں شاید وہ میری رائے جاننا چاہ رہی ہیں۔ آپ کی رائے کے بعد کچھ اور رہ ہی کیا جاتا ہے؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر تو کر دیا ہے صاف طور پر، اور کیا کہیں گی وہ ناگواری سے سر جھٹک کر بولا تھا۔ پتہ نہیں پھپھو کو کیا سوجی، بہو بیٹے میں مصالحت کرانے کی بجائے یہ کیا کرنے چلی ہیں؟ اب انہوں نے اس بارے میں کوئی بات کی تو میں سمجھاؤں گی انہیں، مگر شمس تک تو انہیں ہرگز نہیں پہنچنے دوں گی۔ اس کی نوبت آنے سے پہلے ہی آپ کے شوہر مطمئن ہیں، اگر وہ ان سے بات کریں گی بھی تو انہوں نے کون سا کوئی اعتراض کرنا ہے؟ وہ تو الٹا آپ کو بھی فورس کریں گے۔ کیا آپ انہیں کچھ نہیں سمجھا سکتی ہیں؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ شیز، میں کیا سمجھاؤں انہیں؟ تم جانتے ہو کہ وہ ہمیشہ سارا کو کبھی اس گھر میں نہیں رہنے دے سکتے، جس کے قریب بھی وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے جو فیصلہ تم کر چکے ہو وہ اسے برداشت بھی نہیں کریں گے، وہ صاف گوئی کے ساتھ بولی تھی۔ جتنی بار میں نے ان سے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ اتنا ہی سارا سے بدظن ہوئے ہیں، حالانکہ سب سمجھتے ہیں، ہر حقیقت سے واقف ہیں، مگر وہ میری بہن ہے، اس کے لیے میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ شمس کے سارے عتاب کا شکار ایک وہی بن کر رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اور تم بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اور کسی دن وہ خود ہی شمس کے سامنے زبان کھول دے گی، وہ فکر مند لہجے میں بولی تھی۔ اچھا ہے کہہ دے وہ سب، میں تو انتظار کر رہا ہوں، وہ بولا تھا۔ ہاں، تاکہ رہی سہی کسر بھی پوری ہو جائے، اس کی زبان ہی کاٹ کر رکھ دیں گے وہ۔ سدرا ناراضی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، آپ سب کچھ دیکھ سکتی ہیں مگر اب میں خاموشی سے سب کچھ نہیں دیکھتا رہوں گا، وہ قطعی لہجے میں بولا تھا۔ آپ ان سے کچھ مت کہیں، اب جو کہنا ہے مجھے ہی کہنا ہے، اور کبھی نہ کبھی تو مجھے ان سے یہ سب کہنا ہی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ بس پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارا کے لیے وہ کتنا حساس اور سنجیدہ ہے، اس کا اندازہ انہیں بہت پہلے سے ہو چکا تھا، اس لیے اسے کسی چیز سے روکنا بیکار تھا، جبکہ دوسری جانب وہ اپنی بہن کی حد درجہ جذباتی فطرت سے بھی بخوبی واقف تھی۔ یہ بھی صحیح تھا کہ سارا نے کبھی شیز کے حوالے سے اپنے تاثرات صاف طور پر ان کے سامنے نہیں کھولے تھے، مگر وہ بہن تھی، اس کے کچھ کہے بغیر ہی اس کے دل میں چھپے جذبوں سے باخبر تھی۔ ان دونوں کی اس اٹیچمنٹ کو وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ قبول کر چکی تھی، لیکن ان کے شوہر بھی اس حقیقت کو قبول کر لیتے، یہ ایک ناممکن سی بات تھی۔ ارد گرد پھیلی تاریکی میں بوجھل قدموں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس نے رک کر دور کھڑی اس عمارت کو دیکھا تھا۔ تمہیں یہ حقیقت شاید قبول کرنی پڑے گی کہ جتنی جگہ میرے لیے تمہارے دل میں ہے اتنی جگہ میرے لیے تمہارے گھر میں نہیں ہو سکتی، ایک مانوس آواز بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ مگر تم یہ یقین رکھو کہ اس گھر میں بھی تمہارے لیے اتنی ہی جگہ ہوگی جتنی میرے دل میں ہے۔ اسے اپنی ہی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اجنبی سی۔ تم جانتے ہو، انہیں دیکھتی ہوں تو کبھی دل چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے بھی ویسی ہی محبت کریں جیسی وہ تم سے کرتے ہیں۔ تمہارے لیے وہ اس دنیا کو بھی تہس نہس کر سکتے ہیں۔ میں نے غور کیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تم سے بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں ہی نہیں، ان کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی شفقت کہ مجھے تم پر رشک آنے لگتا ہے۔
کچھ دن پہلے سارا نے یہ اس سے کہا تھا اور اس وقت یہ کہتے اس کے لہجے میں ایک عجیب سی یاسیس اور حسرت تھی جو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ تمہارے لیے وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ برداشت نہیں کر سکتے تو وہ صرف میری ذات ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش کوئی معجزہ ہو اور ان کی ساری نفرت ختم ہو جائے جو وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی ان کے لہجے میں وہی نرمی، وہی محبت ہو جو تمہارے لیے ہوتی ہے، مگر پتہ ہے تمہارے لیے ان سے جھگڑا کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے یہ چیز بھی بہت دل برداشتہ کرتی ہے کہ دن بدن میرے لیے ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ باؤنڈری کے کنارے بیٹھ گیا تھا۔ میں ان ساری نفرتوں کو ختم کر دوں گا، اگر ایسا نہ کر سکا تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ یہ سب اب صرف زندگی اور موت کا سوال نہیں ہے، اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہے کیا ہے یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ سر جھکائے وہ جلتی آنکھوں کے ساتھ اس سے مخاطب تھا جو اس وقت پہنچ سے دور تھی۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا جو اس پر نظر جمائے قریب آ رہے تھے۔ دوسری جانب وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اتنی رات میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوئی کیوں نہیں اب تک؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ کچھ پریشان نظروں سے اسے دیکھتے وہ پوچھ رہے تھے۔ جواباً وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ شیز کیا ہوا ہے تمہیں؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اس کے بس خاموشی سے دیکھنے پر وہ مزید پریشان ہو کر بولے تھے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے مدھم لہجے پر وہ کچھ چونکے تھے۔ کچھ چند لمحے تک خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ بولے تو لہجہ مکمل سپاٹ تھا، مجھے اندازہ ہے کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو، مگر کچھ بھی سننے سے پہلے میں صرف تم سے یہی کہوں گا کہ مجھ سے اس چیز کی توقع مت کرو جو آگے چل کر تمہارے لیے بھی زندگی کو دشوار کر ڈالے۔ میں دشمن نہیں ہوں تمہارا، تم جو چاہے مجھ سے مانگ لو، مگر ایسا کچھ مت چاہو اپنے لیے کہ تم خود اذیت میں مبتلا ہو جاؤ، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہاری ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنے دل و دماغ سے وہ سب کچھ باہر نکال دو جو صرف اور صرف ایک خبط ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ ان کے سخت اور قطعی لہجے پر وہ بہت چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں سکا۔ سارے لفظ اندر ہی اندر سر پٹکتے رہ گئے تھے۔ بہت رات ہو چکی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، اس کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ بولے تھے، جبکہ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا اور وہ وہیں کھڑے گزری باتوں کو سوچنے لگے تھے جو بہت تلخ تھیں۔ کچن میں وہ اس وقت بڑی عجلت کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ آج انہیں بیدار ہوتے ہوئے کچھ زیادہ ہی وقت نکل گیا تھا۔ سدرا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میری گرے شرٹ پریس کرنا، مگر تم نے یہ لے کر پریس کر دی ہے۔ جھلائے انداز میں شرٹ لہراتے وہ کچن میں آئے تھے۔ آپ نے مجھ سے کب کہا تھا؟ سدرا کو واقعی یاد نہیں آ رہا تھا جو پریشان ہو کر بولی تھی۔ ہاں، تمہیں کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ میرے سوا تو تمہیں سب کچھ یاد رہتا ہے، وہ غصیلے انداز میں بولے تھے۔ میں ابھی گرے شرٹ پریس کر دیتی ہوں، چولہے کی آنچ کم کرتے وہ ہڑبڑائے انداز میں بولی تھی۔ بہت مہربانی، بہت احسان ہوگا تمہارا، اب جلدی تشریف لاؤ، کوئی کام اس گھر میں وقت پر بھی ہوتا ہے، سارا دن تو تم ایسے مصروف رہتی ہو کہ میری شکل دیکھنے کا بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ہی کمرے میں آتے وہ بلند آواز میں بڑک رہے تھے، 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے یہ شرٹ پریس ہونے میں، میں صبح ہی صبح کسی بات کا غصہ نکال رہے ہیں مجھ پر۔ انسان ہوں میں، آپ نے کہا ہوگا مگر میرے ذہن سے نکل گیا، وارڈروب بند کرتے وہ بالآخر ناراضی سے بولی تھی۔ صبح بات کرو تو غصہ نکالنے کا الزام لگ جاتا ہے، دو ادھر شرٹ میں خود پریس کر لوں گا، جاؤ اپنے کام کرو وہ زیادہ ضروری ہیں۔ ان کے ہاتھ سے شرٹ لیے وہ اسی غصیلے لہجے میں بولے تھے، اپنے کون سے کام؟ آپ کے لیے ہی ناشتہ بنا رہی ہوں، اس میں بھی دیر ہو گئی، تب بھی مجھے باتیں سننے کو ملیں گی، وہ بھی بگڑ کر بولی تھیں۔ مت کرو میرے لیے کچھ بھی، کیوں زحمت کر رہی ہو؟ شرٹ پریس کرتے ہوئے وہ بھڑکے تھے، اور اسے تو چپ کراؤ، صبح ہوتی نہیں کہ شروع ہو جاتی ہے اس کی ری ری۔ وہ اب اپنے بچے پر بھڑکے تھے جو کاٹ میں روتے روتے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ تمہاری بہن نے ہی عادتیں خراب کر رکھی ہیں اس کی، صبح شام جب دیکھو اسے گود میں لٹکائے گھومتی رہتی ہے، زمین پر ٹکے گا۔ اب وہ چلی گئی ہے محترمہ سیر سپاٹوں کے لیے، اب بھگتو۔ وہ مستقل بھڑک رہے تھے۔ دوسری جانب وہ ضبط کرتے ہوئے شہری کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ بگڑے موڈ میں وہ کچن کی طرف آئی تھیں جہاں شان ان کی غیر موجودگی میں ناشتے کا سامان ٹیبل پر لگا کر اب چائے تھرماس میں نکال رہا تھا۔ تم کیوں اٹھ گئے؟ جلدی جا کر سو جاؤ ورنہ تم بھی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ تھرماس اس سے لیتے انہوں نے شہری کو اس کے حوالے کیا تھا۔ بڑے کے والیوم نے ساری نیند اڑا دی۔ صبح صبح پارا کیوں چڑھ گیا ہے ان کا؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ جا کر پوچھ لو ان سے، ایک دن ذرا سی دیر ہو جائے تو ہر چیز پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ کاؤنٹر پر پھیلی چیزیں سمیٹتے وہ غصیلے انداز میں بولی تھی۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے وہ شاہ رخ کی سمت متوجہ ہوئے تھے جو ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینے میں شرابور تھکے تھکے انداز میں اندر آ رہا تھا۔ بھابی، میرا جوس تیار ہے تو لا دیں جلدی، اس نے وہیں سے کچن کی طرف آواز لگائی تھی، مگر پھر ٹھٹک کر رکا تھا۔ ادھر آؤ، تمہارا تو جوس میں تیار کرتا ہوں۔
سخت لہجے میں بولتے ہوئے انہوں نے جس طرح ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا تھا اس کا تو دم ہی خشک ہو گیا۔ تمہارے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے جو اسے حکم دے رہے ہو؟ وہ میری بیوی کم تم لوگوں کی ملازمہ زیادہ لگتی ہے۔ پانی تک خود اٹھ کر نہیں پیتے ہیں نواب زادے۔ وہ بڑی بری طرح اس پر برسے تھے جو ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ ابھی اپنے ساتھ چلنے کا کہوں تو نیند ہی نہیں ٹوٹے گی، آج کیسے اٹھ گئے تم؟ وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے جس کے مزید پسینے چھوٹ گئے تھے۔ میں نے سوچا جاگنگ، وہ بمشکل پھنسی ہوئی آواز میں اتنا ہی بول سکا تھا۔ یہ نہیں سوچا کہ جلدی اٹھ گیا ہوں تو ذرا مسجد کا ہی رخ کر لوں۔ وہ دھاڑے تھے، بڑے بھائی مسجد میں جاگنگ؟ تھپڑ مار کر جبڑے توڑ دوں گا تمہارے، وہ درمیان میں ہی بھڑک کر بولے تھے۔ جاؤ جا کر گاڑی پر کپڑا پھیرو اور جب تک میں باہر نہیں آتا اسے صاف کرتے رہنا، سخت لہجے میں اسے حکم دیتے وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ متھی ماری گئی تھی جو جلدی اٹھ گیا، چلاہٹ کے ساتھ بڑبڑاتے شاہ رخ واپس باہر جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے ایک نظر سدرا کو دیکھا جو چہرہ سجائے کھڑی تھی جبکہ ان کے شانوں کے گرد بازو رکھے شیز ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ دوسری نظر انہوں نے شان پر ڈالی جو انہیں اندر آتے دیکھ کر شہری کو ہاتھوں میں اٹھائے اپنے چہرے کے ساتھ کرتے ہوئے ان کی نظروں سے ہی بچ کر باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ میرے سرکار ذرا جا کر تم بھی آسمان پر نظر ڈالو کہ دیکھو آج سورج کہاں سے طلوع ہوا ہے۔ خونخوار انداز میں انہوں نے شان کو دیکھا تھا جو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن سے بھاگا تھا۔ جاؤ اب تمہاری باری ہے۔ بوائل انڈا چھیلتے سدرا نے مدھم آواز میں طنز کیا تھا تب وہ مسکراہٹ چھپائے ٹیبل کے گرد ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم سے 1000 بار کہا ہے کہ یہ کلر مت پہنا کرو۔ ان کے سخت لہجے پر شیز نے چونک کر اپنی بلیک کلر کی شرٹ پر نظر ڈالی تھی۔ بھابھی کو یہ کلر مجھ پر اچھا لگتا ہے اس لیے یہ شرٹ میں نے ان کی فرمائش پر پہنی ہے۔ اس کے سنجیدگی سے جواب دینے پر سدرا نے کلس کر اسے گھورا تھا جو مسکراتی نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ خوش نصیب ہو ورنہ میرا چہرہ تو کسی بھی رنگ میں ان کی نظروں میں نہیں جچتا۔ ان کے طنزیہ لہجے پر سدرا کھول کر رہ گئی تھی جبکہ شیز نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ بات سنو، اپنی بہن کو ذرا یاد دلا دو، 3 دن گزر گئے ہیں، اب نازل ہو جائے یہاں۔ میرا کوئی بھائی یہاں سے نہیں جائے گا اسے لینے کے لیے، فون کر کے اسے کہو جس طرح گئی تھی اسی طرح واپس آ جائے ورنہ آج ہی جا کر پھپھو بھتیجی کے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھتے ہوئے وہ ناگوار لہجے میں جتاتے ہوئے بیوی سے ہی مخاطب تھے۔ ایک سنجیدہ نظر سدرا پر ڈال کر وہ خاموشی سے شمس کے پیچھے ہی کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ دوسری جانب سدرا کھولتی رہ گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ کمپیوٹر اسکرین سے نظر ہٹا کر اس جانب متوجہ ہوا جہاں دروازے سے اس کا مسکراتا چہرہ جھانکتا نظر آ رہا تھا۔ آ جاؤ، دونوں ہی ساتھ ہی گھر سے نکلیں گے تو اچھا رہے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا تو وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ویسے خیریت تو ہے نا تم اس وقت؟ بغور اسے دیکھتے وہ پوچھا تھا۔ کیوں اب تمہارے پاس آنے کے لیے بھی مجھے کوئی خاص وقت مقرر کرنا ہوگا؟ ابرو چڑھائے وہ تیز لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ تم اس طرح کبھی میرے کمرے میں نہیں آئی ہو تو تم آؤ تو رک کیوں گئی، بلکہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے شیز نے کرسی کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ نہیں تم بیٹھو، ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کا کہتی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے بیٹھ گئی تھی۔ تمہارے آنے کی اطلاع مل گئی تھی مگر نظر اب آ رہی ہو، خوب دل لگا کر نیند پوری کی تم نے، کمپیوٹر آف کرتے وہ بولا تھا۔ ارے مت پوچھو، اتنی تھکن ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی صدیوں سے نہیں سوئی ہوں۔ آج تو آتے ہی دوپہر میں آپ ہی سے بھی کوئی بات نہیں کی میں نے، سیدھی اوپر آئی ہوں اور کمرہ بند کر کے سو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جاگی تھی تو سب نیند میں ڈوبے ہیں تمہارے سوا۔ وہ مسکراتے ہوئے تفصیل بتا رہی تھی۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ لے کر آؤں تمہارے لیے کھانا؟ اب تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب تک تو کچھ نہیں کھایا ہوگا تم نے؟ نہیں، ابھی تو سو کر اٹھی ہوں، کچھ دیر بعد نیچے جا کر کھانا بھی کھاؤں گی اور ٹی وی بھی دیکھوں گی اور تمہارے بھائی کی نیند بھی حرام کروں گی، وہ بولتے ہوئے ہنسی تھی۔ میں تو نیچے ہی جا رہی تھی مگر تمہارے کمرے کی لائٹ آن تھی اس لیے سوچا کہ تم جاگ رہے ہو تو پہلے تمہیں منا کر تمہاری ناراضی دور کر دوں۔ بغور اسے دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ کس احمق نے تمہیں یہ اطلاع دی کہ میں کبھی تم سے ناراض بھی ہو سکتا ہوں؟ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا یہ پھول تو دیکھو کیسے لگ رہے ہیں، اس نے مسکراتے اپنے ہاتھ میں موجود پھول اسے دکھائے تھے۔ ہاں میں وہی دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ یہ پھول تم لائی کس کے لیے ہو، وہ مسکراہٹ چھپائے ہوئے بولا تھا۔ اس گھر میں سورج مکھی کے پھول میں کس کے لیے لا سکتی ہوں، خوشمکی لہجے میں بولتے وہ رکی تھی۔ او میرے خدا، شیز دیکھو ان پھولوں کا رخ خود بخود تمہارے مکھڑے کی طرف گھوم رہا ہے۔ اس کی طرف آتے وہ جس طرح حیرانی کے ساتھ بولی تھی، شیز کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ بیٹھے بٹھائے تمہیں موقع ملنا چاہیے مجھے ہیبت میں مبتلا کرنے کا، اس سے پھول لیتے وہ بولا تھا جبکہ وہ ہنستے ہوئے واپس اپنی جگہ جا بیٹھی تھی۔
پتہ ہے اتنے جتن سے ان 4 پھولوں کو چرا کر سنبھال کر یہاں تک لائی ہوں۔ جہاں ہم گئے تھے وہاں اتنے ڈھیروں قسم کے پھولوں کی بہتات تھی کہ دل باغ ہو گیا، مگر آنکھوں کو سب سے زیادہ جو بھائے وہ یہی پھول ہیں، وہ بتا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے ان کھلے زرد پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اچھے نہیں لگے تمہیں؟ یکدم ہی اسے احساس ہوا تو کچھ شرمندگی کے ساتھ پوچھا تھا۔ یہ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور تم لائی ہو تو یہ مجھے اور بھی عزیز ہو گئے ہیں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ پھول مرجھا گئے تو؟ اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو سارا کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے بدل گیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ مسکرائی تھی۔ تو کیا ہوا؟ مرجھانے دو، کمی تھوڑا ہے اور آ جائیں گے، وہ بولی تھی۔ نہیں اور نہیں، بس یہی۔ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ جس طرح نفی میں ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، اسے دیکھتے ہوئے سارا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی کے ساتھ پھولوں کی نرم گداز پتیوں کو انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ بوجھل ہوتے دل کو نظر انداز کرتے ہوئے سارا نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیوں اتنے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ اس کے پوچھنے پر شیز نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، مگر کچھ بول نہیں سکا تھا۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ کیوں ہو۔ میں جانتی ہوں تم پریشان ہو، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ کیوں ہو۔ اس کے پر یقین لہجے پر اس بار بھی وہ خاموشی رہا تھا۔ فکر مت کرو، میں نے پہلی فرصت میں جا کر عاشر بھائی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ سارا کے اطمینان سے بتانے پر وہ دنگ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تم نے واقعی انہیں میرے بارے میں بتا دیا ہے؟ وہ بے یقینی کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ تو اور کیا، سب بتا دیا میں نے ان کو، اور آتے ہوئے پھپھو کو بھی 2 ٹوک انکار کرائی ہوں۔ لیکن اگر انہوں نے زیادہ فورس کیا آپ ہی کو، تو میں کسی کا بھی ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، وہ نخوت کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ تم سے سب جاننے کے بعد کچھ کہہ رہے تھے وہ مزید پوچھ رہا تھا۔ کیا کہیں گے؟ الٹا شرمندہ ہو گئے، مگر میں بھی کیا کرتی، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی میں نے۔ اگر ان کے دماغ میں کچھ خلل ہوا بھی ہوگا تو اب تک ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ پرفیوم اٹھا کر چیک کرتے ہوئے وہ لاپرواہ انداز میں بولی تھی۔ پرفیوم کی بھینی بھینی مہک کا اسپرے ہاتھ کی پشت پر کرتے سارا نے رک کر اسے دیکھا جو بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے کیا؟ وہ کچھ خفگی کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنی خوبصورت ہو کر واپس آئی ہو کہ میری نظریں نہیں ہٹ رہی تمہارے چہرے سے۔ اس کے مسکراتے لہجے پر سارا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیچھے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا تھا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، میں تو خود ہی اپنی شکل دیکھ کر دہشت زدہ ہو رہی ہوں۔ پوری شکل بگڑ گئی ہے، مگر وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ تیز دھوپ میں بھی مارے پھرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بولتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب میں تو چلی، اور یہ رہے تمہارے وہ روپے جو میرے جانے سے پہلے تم پتہ نہیں کب کمرے میں رکھ گئے تھے۔ اتنے روپیوں کی تو مجھے ضرورت بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے رکھ لیے تھے، لیکن وہاں خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تفصیل بتاتے ہوئے اس نے روپے ڈریسنگ ٹیبل پر ہی رکھ دیے تھے۔ سارا، یہ روپے فوراً اٹھاؤ، میں نے واپس لینے کے لیے تمہیں نہیں دیے تھے۔ کچھ ناراضی سے بولتے وہ اس کی سمت آیا تھا۔ مگر شیز، مجھے واقعی اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت تھی تو خاموشی سے رکھ لیے تھے نا۔ دوبارہ ضرورت پڑی تو پھر تم سے کہہ دوں گی، وہ بولی تھی۔ بات سنو، میری کوئی چیز اپنے پاس رکھنے کے لیے تم دوبارہ مجھ سے یہ مت بتانا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ ضرورت ہے تو بھی رکھو، ضرورت نہیں پھر بھی اپنے پاس رکھو۔ ہیں، اچھی زبردستی ہے؟ وہ حیرت سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے ہنسی تھی۔ ہاں زبردستی ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تمہارا اس طرح روپے واپس کرنا۔ مجھے یہ بھی امید نہیں تھی کہ تم ایسا غیروں جیسا سلوک کرو گی میرے ساتھ۔ وہ واقعی بہت ناراضی کے ساتھ بولا تھا۔ ارے میرے خدا، معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جس طرح ہاتھ جوڑ کر اپنی پیشانی سے لگاتے وہ عاجز آ کر بولی تھی تو شیز نے بمشکل ہی اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ ذرا سی بات پر اس طرح شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں تمہارے، جیسے تم میری گرل فرینڈ ہو۔ مسکرا کر بولتے وہ یکدم ہی رک کر دروازے کی سمت متوجہ ہوئی تھی، جبکہ دروازے کی سمت سے پلٹتے ہوئے شیز کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ باری باری ان دونوں پر نظر ڈالتے وہ اندر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں اور چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے کہ وہ خود بھی چند لمحوں کے لیے حق تک کھڑی رہ گئی تھی۔ تم اس وقت اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ جن نظروں سے سارا کو دیکھتے انہوں نے جس لہجے میں اس سے سوال کیا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کا سارا اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ مجھے شیز سے کام تھا، وہ بمشکل ہی بول سکی تھی۔ آدھی رات کو کیا کام یاد آ گئے تمہیں سے؟ ذرا سی شرم باقی ہے تمہارے اندر، یا وہ بھی بیچ کھائی ہے تم نے؟ ان کے سخت اور بلند آواز پر وہ ساکت نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کیا کر دیا ہے جو آپ اس طرح بول رہے ہیں؟ کیا دیکھ لیا آپ نے اس کمرے میں جو؟ بے یقین نظروں سے بھائی کو دیکھتے وہ بولا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، بہت کر چکے تم اپنی منمانی۔ شہادت کی انگلی اٹھائے وہ شدید طیش میں اسے روک گئے تھے جو دنگ کھڑا تھا۔
ان کی بات مان لو شیز، اور اپنا منہ بند رکھو۔ جو الزام یہ مجھ پر لگانا چاہتے ہیں لگانے دو، کیونکہ تمہارے چہرے اور تمہارے کردار پر کالک ملنے ہی تو یہاں آئی ہوں۔ سپاٹ لہجے میں بولتے وہ چہرہ صرف ان کا دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر سنگلاخ چٹانوں جیسی سختی پھیلی تھی۔ تم ایسا ہی کر سکتی ہو کیونکہ تم سے کچھ بعید نہیں۔ آج تو تم نے مجھے واقعی یقین دلا دیا کہ انتہا درجے کی بے حیا اور گھٹیا لڑکی ہو تم، جو آدھی رات کو میرے بھائی کے کمرے میں شدید خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے بمشکل ہی خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ آج آپ کو یقین آیا ہے کہ میں بے حیا ہوں، گھٹیا ہوں، کیونکہ آدھی رات کے وقت میں آپ کے بھائی کے کمرے میں موجود ہوں۔ مگر یہ یقین تو آپ کو اسی وقت آ جانا چاہیے تھا جب میں نے ساری رات آپ کے اسی بھائی کے سرہانے گزاری تھی۔ سو چہرے کے ساتھ وہ گھٹی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ تو کیا آج بھی وہی یادیں تازہ کرنے آئی تھی تم؟ اسی رات کا تو خمیازہ بھگت رہا ہوں آج تک تمہاری صورت میں، وہ بے طرح بھڑک کر بولے تھے۔ آپ کو اگر اسی طرح اسے بے عزت کرنا تھا تو بہت اچھا ہوتا کہ آپ اسے اس گھر میں ہی نہ لے کر آتے۔ ضبط کی انتہا ختم ہوئی تھی تو وہ پھر بول اٹھا تھا۔ آپ یہی جاننا چاہتے ہیں نا کہ یہ آدھی رات کو یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سو چہرے کے ساتھ وہ بچی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ یہ یہاں وہی کرنے آئی تھی جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کے درست لہجے پر وہ بس ایک پل کو ساکت ہوئے تھے، مگر اگلے ہی پل ان کے الٹے ہاتھ کا تھپڑ شیز کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو تھپڑ کی شدت سے لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ یہ تم نہیں بول رہے، تمہارے منہ میں اس کی زبان بول رہی ہے۔ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے وہ سارا کی اشارہ کرتے دھاڑے تھے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کا ہر شک بھی میں تصدیق دے کر یقین میں بدل دیتی ہوں۔ ابھی سڑک پر لے جا کر سنسار کریں مجھے، لوگوں کے ہجوم میں کھڑے ہو کر سب کے ساتھ مل کر پتھر برسائیں مجھ پر، اتنے پتھر برسائیں مجھ پر، اتنے کہ میرے ہر اس لفظ کی اذیت کا ازالہ ہو جائے، جن لفظوں کے تیر میں نے آپ کے دل پر برسائے تھے۔ وہ تیر جس سے لگنے والے زخموں نے آپ کے دل کو اتنا چھوٹا، اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اب وہاں میرے لیے نفرت بھی سنبھال کر رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتے وہ لرزتی آواز میں بول رہی تھی۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کی نظروں سے گرنا، اس سے کہیں زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے اپنی ہی نظروں میں گر جانا۔ اپنی نظروں سے تو مجھے گراتے گراتے آپ خود بھی بہت بلندی پر پہنچ گئے، مگر آج مجھے میری ہی نظروں میں گرا کر آپ نے مجھے اس انسان کے سامنے مزید پستیوں میں پھینک دیا ہے جس نے مجھے اپنی زندگی میں ایک مقام دیا تھا، مگر آپ نے تو مجھے اس مقام سے بھی نیچے گرا دیا۔ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ وہ کانپتے لہجے میں ان سے ہی مخاطب تھی، جو ساکت نظروں سے اس کے چہرے پر پھیلی اذیت کو دیکھ رہے تھے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ تو کسی جسم فروش کرنے والی عورت کو بھی اس کے پیشے کا تانا نہیں دیا جاتا جس طرح آپ نے مجھے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونج اٹھی تھی تو اس نے خاموش ہو کر چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ دنگ نظروں سے وہ اس کی پشت کو دیکھ رہے تھے جس کے اشتعال انگیز وار نے کھڑکی کے شیشے کو توڑ دیا تھا۔ آنکھیں کھول کر سارا نے اس کی پشت پر ڈال کر اس کے خون آلود زخمی ہاتھ کو دیکھا تھا، جو ٹوٹ کر باقی رہ جانے والے کانچ کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے دہلیز پر موجود سدرا کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ لرزتے قدموں کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ آپی، میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ میرے وہ جملے آگے جا کر مجھ سے ہی میرا سب کچھ چھین لیں گے۔ اگر جانتی تو اپنے ہاتھوں سے بہت پہلے ہی اپنی زبان کاٹ چکی ہوتی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ ان کے قریب رک کر وہ اتنا ہی بولی تھی اور اگلے ہی پل ان کے برابر سے نکلتی تیزی سے بھاگ گئی تھی۔ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر کہہ نہیں سکتی، میری زبان بند ہو چکی ہے، کیونکہ آپ میرے بچوں کے باپ ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج تک میں جس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں وہ ایک کم ظرف انسان ہے۔ چپتے لہجے میں وہ شوہر سے مخاطب ہوئی تھی جو اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ ایک سلگتی نظر ان پر ڈال کر وہ دہلیز سے ہی واپس پلٹ گئی تھی۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور اگلے ہی پل صورت سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ ٹوٹے ہوئے شیشے سے الگ ہٹایا تھا جسے اس نے سختی سے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ میں نہیں بھول سکتا وہ زہر جو اس نے تمہارے بارے میں اگل کر تمہیں ٹھوکر لگائی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے وہ بولے تھے۔ تو کیا غلط کہا تھا اس نے؟ جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہی تو تھا۔ میری حقیقت اسی سڑک سے شروع ہوتی ہے۔ آپ اس سچ کو، اس حقیقت کو مان کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نظر چرا کر رکھنا چاہتے ہیں؟ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ آپ کچھ نہیں بھول سکتے مگر مجھے بھول سکتے ہیں۔ ایک عرصے سے صرف ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں آپ سے، سوائے اس کے کچھ اور طلب نہیں کیا، مگر کیسی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے کہ میرا رواں رواں آپ سے بھیک مانگ رہا ہے اور آپ دامن جھٹک کر دور ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے دزدیدہ لہجے پر وہ چند لمحوں تک اس کے چہرے کو دیکھتے رہے تھے، مگر پھر تھکے تھکے انداز میں چلتے کرسی پر جا بیٹھے تھے۔ آج مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ آپ اسے اس گھر میں کیوں لائے تھے۔ ان کی جانب دیکھے بغیر وہ بول رہا تھا۔ میں ہی اس کے اندیشوں کو غلط کہتا رہا، مگر وہ ٹھیک کہتی تھی۔ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ نے اسے اس گھر میں رکھا۔
اس طرح اسے بے عزت کر کے آپ اسے بدلہ ہی تو لے رہے ہیں اس سچ کا۔ میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا ہوں۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ مدھم لہجے میں بولے تھے، آپ ایسا کر رہے ہیں۔ وہ بولا تھا، کیا مقام ہونا چاہیے میرے دل میں اس عورت کا جس نے اپنے سر سے چادر اتار کر میرے برہنہ وجود پر ڈالی تھی، دنیا کی نظروں میں چھپانے کے لیے۔ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں اس سے کہ وہ مجھے دنیا کے سامنے کھول سکتی ہے، کوئی طعنہ دے کر اذیتوں سے گزار سکتی ہے۔ آج تک اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا، میری روح تک پر لگے زخم دیکھے ہیں اس نے، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں بھی کوئی سوال ابھرتا نظر نہیں آیا ہے۔ سر اٹھا کر وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جو لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھتا ہوا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ بیٹھا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی اسے نظر چراتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، مگر وہ ان کا ہاتھ پکڑے روک چکا تھا۔ آج آپ کو میری بات سننی ہوگی۔ ان کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا، مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی آپ کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ میرے پاس اب جو کچھ ہے صرف اسی کا ہی ہے، اس کے علاوہ میں کسی بھی دوسری عورت کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کے گھٹے ہوئے مگر قطعی لہجے پر شمس نے بس ایک سپاٹ نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے اور آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی پل وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے آگے بڑھتے بڑھتے وہ رک کر اسے دیکھ رہی تھی جو اترے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کی سمت ہی آ رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، صرف ایک بار مجھے اس سے بات کرنے دیں۔ وہ مدھم مگر ملتجی لہجے میں ان سے اجازت مانگ رہا تھا۔ اب اور کون سی کسر رہ گئی ہے جسے پورا کرنے کے لیے تم اس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ وہ تیز لہجے میں ناگواری سے بولی تھی، آپ کو بھی مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھائی کی طرح آپ بھی؟ شدید تعصب کے ساتھ انہیں دیکھتے اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ شیش، میں کم از کم اس وقت تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، بہتر ہے تم اس کے پاس مت جاؤ، وہ سخت لہجے میں بولی تھی جس پر اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ اس کے پاس جانے سے مجھے آپ بھی نہیں روک سکتی، یہ آپ جانتی ہیں، سرد لہجے میں وہ بولا تھا، اور اگلے ہی پل بند دروازے کو کھولتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے اس پر نظر پڑتے ہی وہ بس ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ دوسری جانب وہ بے تحاشا سوجی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر انتہائی خطرناک سنجیدہ تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ قریب آتے ہی شیش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس پلٹنا چاہا تھا، مگر وہ بمشکل ہی اس کے ہمراہ آگے بڑھنے سے خود کو روک سکی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے وہ بولی تھی، وہیں لے جا رہا ہوں جہاں تمہیں لے کر بہت پہلے چلا جانا چاہیے تھا مجھے، سرخ چہرے کے ساتھ وہ کچھ جارحانہ لہجے میں بولا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس کے سرد لہجے پر وہ بس ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اسی لیے خوفزدہ ہوں کہ تم میرے ساتھ ہو، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، یا صرف چند سالوں کے لیے بس۔ اس کی بات کاٹتے وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ دوسری جانب وہ جو دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، یکدم ہی سارا کے ہاتھ پر اس کی گرفت کمزور پڑنے لگی تھی۔ جو شخص مجھے اپنے گھر میں کوئی مقام اور عزت نہیں دے سکا، وہ گھر کے باہر مجھے لے جا کر کیا دے سکتا ہے سوائے ذلت کے؟ اپنا ہاتھ اس کی کمزور پڑتی گرفت میں کھینچتے وہ کاٹ ڈال لہجے میں بولی تھی، تم اسی چیز کی سزا دینا چاہتی ہو مجھے؟ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہ بمشکل ہی بول سکا تھا، جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم جو چاہے سزا دو مجھے، جتنا برا کہنا چاہتی ہو کہہ دو، مگر میرے ساتھ چلنے سے انکار مت کرو، مجھے بس ایک آخری موقع دے دو، اس کے بعد میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتی اجنبیت کے سر تاثر کو دیکھتے وہ مدھم لہجے میں بولا تھا، تمہیں دینے کے لیے اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک موقع بھی نہیں، وہ اسی سرد لہجے میں بولی تھی، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم مجھ سے معافی مانگو، بس اتنا کرو کہ تم مجھے سب معاف کر دو اور بخش دو مجھے۔ تم مجھے خود سے دور کرنا چاہتی ہو یا مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ بے یقین نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ بولا تھا، ایک ہی بات ہے، اور ہاں میں ایسا ہی چاہتی ہوں، تمہارے قریب رہ کر بھی مجھے کون سے اعزازی تمغے مل گئے ہیں؟ وہ شدید اشتعال میں بولتی چلی گئی تھی، جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو زندگی ہی تنگ ہوتی چلی گئی ہے مجھ پر، کس گناہ کا عذاب بن کر نازل ہوئے ہو تم؟ میں اپنی ساری زندگی عذاب کو کاٹتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتی، رکھا کیا ہے تمہارے پاس میرے لیے؟ قدم رکھنے کے لیے 2 گز کی زمین تک نہیں، میں کیوں اپنی عزت نفس کو کچلتی رہوں تمہارے لیے؟ آخر کب تک میں ذلتوں کا بوجھ ڈھوتی رہوں گی؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں، کسی طرح نجات تو ملے اس عذاب سے۔ سلگتے لہجے میں بول کر وہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا چکی تھی، جب تک ساکت نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ خاموش کیوں ہو گئی؟ بولتی رہو، تمہارے مزید سچ سننے کی سکت ابھی اور باقی ہے مجھ میں۔ اس کے مدھم لہجے میں کچھ تھا جو وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب نہیں دیکھ سکی تھی، بلکہ مزید اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ دوسری جانب وہ اس کی خاموشی پر دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھتا پلٹ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا،
جہاں سدرا ساکت کھڑی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے اب وہ بہت پرسکون ہوں گے۔ بس ایک پل کو رک کر ان کی جانب دیکھے بغیر وہ سرد لہجے میں بولا تھا اور اگلے ہی پل تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ کرسی کے پشت سے سر ٹکائے وہ آنکھیں بند کیے ساکت بیٹھے تھے۔ آنکھ کے تاریک پردوں پر بار بار اس کا چہرہ ابھرتا جا رہا تھا۔ پہلی بار انہوں نے اس طرح اسے ہارتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلی بار انہوں نے اس کی ہمیشہ تنی ہوئی گردن کا کلف نکلتا دیکھا تھا، وہ جو ہمیشہ ہی ان سے روبرو مقابلہ کرتی آئی تھی، اور شاید وہ پہلی انسان جو ہمیشہ ان کی نفی کر کے انہیں خاموش ہو جانے پر مجبور کرتی آئی تھی، کس طرح ان کے ہی سامنے پسپائی اختیار کر کے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ سطح چہرے کے ساتھ وہ بس خاموش نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں واقعی ایک کمظرف انسان ہوں سدرا۔ تم نے میرے لیے، میرے گھر کے لیے، مجھ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لیے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو وقف کر دیا، اور میں بدلے میں تمہیں تکلیف پہنچاتا رہا، جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ سے کتنی محبت رکھتی ہو۔ ہر بار اسے ضد میں لا کر تمہارے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوتا رہا ہوں۔ وہ بوجھل لہجے میں بولے تھے۔ تم جانتی ہو وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہا، کترا رہا ہے مجھ سے۔ وہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کا یہ رویہ مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے۔ وہ تکلیف دہ لہجے میں بولے تھے۔ کیا آپ اس کی تکلیف کا اس وقت اندازہ کر سکتے ہیں؟ سنجیدہ نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی جن کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ہر اس بات کا اندازہ ہے سدرا، محسوس کرتا ہوں میں سب کچھ، مگر میں نہیں بھول سکتا وہ ساری باتیں، جو سارے لفظ جو کسی خنجر کی طرح میرے دل میں گڑے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن… وہ شدید اضطرابی کیفیت میں اب خاموش ہو کر سلگتی پیشانی کو انگلیوں سے مسل رہے تھے۔ آپ سب کچھ نہیں بھول سکتے، مگر پھر بھی آپ اس سے ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی اپنے بھائیوں سے، جیسی اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ سدرا کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ ان سے نظریں نہیں ملا سکے تھے۔ شاید آپ اس محبت سے انجان رہنا چاہتے ہیں اور اس سچ کو چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی سب چھپا رہے؟ میں آپ کو اس سے زیادہ بہتر جاننے کا دعویٰ بہت یقین سے کر سکتی ہوں۔ ان کے چہرے پر لہراتے تاریک سائے کو بغور دیکھتے وہ بول رہی تھیں۔ وہ اگر آپ کی غیر موجودگی میں پھپھو کے گھر چلی جائے تو آپ سوال پر سوال کر کے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، وہ آپ کی موجودگی میں سامنے ہو تو کسی نہ کسی بات پر آپ کی اور اس کی جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر میں وہ زیادہ دیر آپ کو نظر نہ آئے تو آپ کی نظریں اسے ڈھونڈتی ہیں، مگر وہ نظر آتی ہے تو آپ اس کی طرف دیکھتے تک نہیں، وہ بول رہی تھیں۔ اسے پوچھو اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم سے کہہ دیا کرے، اس سے کچھ پوچھے بغیر ہی روپے اسے دے دیا کرو۔ محترمہ کی ناک بہت اونچی ہے، کبھی میری جیب سے نکلے روپے تمہارے ہاتھ سے نہیں لے گی، اس کا خیال رکھا کرو، وہ ذمہ داری ہے میری۔ میرے اپنے بھائیوں کے علاوہ بھی یہاں جوان لڑکے موجود ہیں، اسے تنہا ادھر ادھر مت جانے دیا کرو۔ سنجیدہ نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہے تھے جو ان کے جملے ہی دہرا رہی تھیں۔ کیا میں جانتی نہیں ہوں کہ آپ کے قول و فعل میں کیوں تضاد ہے؟ کیا میں اندازہ نہیں کر سکتی اس کا بار بار پھپھو کی طرف جانا آپ کو کیوں ناگوار گزرتا ہے؟ اگر آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو آپ یہ اپنے عمل سے بھی کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی جو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ وہ آپ کے بچوں کو ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتی ہے تو یہ چیز آپ کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی ہے، لیکن اگر وہ آپ کے بچوں کو نظر انداز کر کے انہیں روتا چھوڑ کر کہیں چلی جائے تو یہ چیز بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں، آپ بس اس کی باتوں کو آج تک دل سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر صرف ایک بار آپ شیز کی وجہ سے ہی اسے معاف کر دیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے، وہ قطعی لہجے میں بولتی جا رہی تھیں۔ شیز کبھی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، مگر صرف ایک کام وہ آج تک آپ کی مرضی کے خلاف کرتا آیا ہے۔ ہر چیز کے باوجود آپ سارا کو اس گھر میں لانے پر وزد رہے۔ میں جانتی ہوں وجہ یہ نہیں ہے کہ میری ماں نے آپ کو اس کی ذمہ داری سونپی تھی، میری ماں اگر ایسا نہ بھی کرتی تو بھی آپ نے سارا کو لانا اسی گھر میں تھا شمس، کیونکہ آپ کا دل شیز کے حوالے سے اسے قبول کر چکا تھا۔ لاکھ آپ نے زبان سے اس چیز کا اقرار کبھی نہ کیا، مگر آپ کا دل یہ نہیں مان سکا کہ وہ کسی اور کی چھت تلے رہے، کسی اور کا حق اس پر قائم ہو جائے، لیکن آپ کا ذہن آج تک الجھا ہوا ہی ہے، کسی بھی حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ پوچھ رہی تھی مگر وہ بس ساکت نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، تردید کا ایک لفظ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ آج آپ کو یہ حقیقت بھی جان لینی چاہیے شمس کہ میری بہن کو شیز سے 1000 درجے بہتر انسان مل سکتا ہے۔ ان کے لہجے کی سچائی پر شمس کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے تھے۔ میں جانتی ہوں میری اس بات نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، شاید میری جگہ کوئی اور یہ بات کہتا تو آپ اس کی زبان کھینچ لیتے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی تھی۔ آپ نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے اس نفرت انگیز رویے کے باوجود وہ اب تک یہاں کیوں رکی ہوئی ہے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی جو بالکل گمسم تھے۔ وہ تو ایسی لڑکی ہے کہ مجھ سے عمر میں اتنا کم ہونے کے باوجود مجھے خاموش کروا دیتی ہے۔ اس کی گھٹی
اس کی گھٹی میں اشتعال اور صرف اپنی میں موجود ہے۔ اپنے اسی اشتعال میں اس نے اپنی دلہن بنی بہن پر بھی نظر نہیں ڈالی تھی، تو پھر باقی سب تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ مگر وہ دور اس کی عمر کا بہت بے خوف دور تھا، جس میں صرف اپنی مرضی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ نا سمجھی اور نادانی کے اس دور میں یہ سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ کس کے سامنے کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں۔ دزدیدہ لہجے میں بولتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھیں۔ اب اگر اس مقام پر آ کر وہ شیش کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ پھر ان سے سوال کر رہی تھیں جو بالکل خاموش تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر سدرا نے آنکھوں میں نمی کو چھپاتے ہوئے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے روکنے کے لیے میرے پاس نہ کوئی مان رہ گیا ہے، نہ کوئی لفظ، لیکن اگر آج وہ اس گھر سے چلی گئی تو میں مرتے دم تک دوبارہ اسے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ سر سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے وہ ان کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔